وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گرامیٹیکل انالیسس آف وربل سینٹینس۔ اس سے پہلے ہم گرامیٹیکل انالیسس آف نومینل سینٹینس یعنی کہ جملہ اسمیہ کا نحوی لحاظ سے تحلیل کر چکے ہیں، تو آج ہم جملہ فعلیہ کا تحلیل نحوی کریں گے۔ تو آپ نے عربی میں ورڈ سنے ہوں گے نحو اور صرف۔ تو جملے میں کون سا لفظ گرامیٹیکلی کیا رول پلے کرتا ہے یہ ہم نحو میں سیکھتے ہیں، اور اس کی دیگر جو معاملات ہیں ہم صرف میں سیکھتے ہیں۔ فی الحال ہمارا ٹاپک ہے ایک وربل سینٹینس یعنی کہ جملہ فعلیہ جس میں کوئی کام ہوا ہو، تو اس کا ہم کیسے گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک جملہ لیتے ہیں مثال کے طور پہ، اور ٹرائی لنگول اسی لیے رکھا ہے کہ اگر آپ اردو اسپیکر ہیں تو اپنی زبان کے مطابق اس کو سمجھیں، انگلش اسپیکر ہیں تو اپنی زبان کے مطابق سمجھیں، اور عربی سیکھ رہے ہیں تو ان دونوں زبانوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو مادری زبان ہے اس کا اور عربی کا فرق دیکھ لیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو آسانی ہوگی۔ اب ہم اردو اسپیکر ہے تو ہم کہتے ہیں لڑکا گھر گیا، تو یہ دیکھیں گیا کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ لڑکا گھر جا رہا ہے، لڑکا گھر گیا تھا، لڑکا گھر جائے گا، لڑکا گھر جا چکا ہے۔ تو ہماری اپنی بولی ہے تو جیسے بھی یہاں پہ آئے گا ہم سمجھ جائیں گے۔ اب انگلش پہ آ جائے، دا بوائے وینٹ، تو آپ کو پتہ ہے جب یہ ورب کی فارم ہوتی ہے گو وینٹ گون، یہاں پہ سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ ماضی کی بات ہے، لڑکا گھر گیا۔ اب عربی پہ آ جائیں تو عربی میں جب اس کا جو میں نے آپ کو سینٹینس سٹرکچر کے بارے میں جو ویڈیو بنائی تھی اس میں دیکھ لیں کہ اردو کا سینٹینس سٹرکچر ہوتا ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ اور ورب۔ تو فعل میں انگلش میں دیکھیں سبجیکٹ ورب آبجیکٹ۔ تو اس کا میں نے بتایا جو کلاسک عربی ہے وہ فالو کرتی ہے ورب اور سبجیکٹ آبجیکٹ۔ تو ماڈرن عربی بعض کا اس کو سبجیکٹ کو شروع میں بھی لے آتی ہے، لیکن ہم کلاسک عربی سیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس کا پہلا لفظ ذہبا، اب یہ ایک ورب ہے ذہبا، اس کا مطلب وہ گیا۔ تو اب اس کا فاعل ڈھونڈنا ہے، تو الولد یہ اس کا فاعل ہے، کدھر گیا الی البیت، یہ جار مجرور ہے، الا ایک حرف جر ہے، البیت جو ہے یہ ایک ناؤن ہے، مل کے آپس میں جار مجرور بن جائیں گے، ٹھیک ہے، حرف جر اسم مجرور۔ تو یہ تو اس کا ہوگا گرامیٹیکل انالیسس۔ لیکن جب رول پتہ ہوں گے اور میتھمیٹیکلی ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سی لینگویج کیسے بیہیو کرتی ہے، تو تب ہم جان پائیں گے کہ یہاں پہ یہ اعراب کیسے آئے، یہاں پہ یہ اعراب کیسے آئے اور یہ اعراب کیسے آئے، یہاں پہ تو کیوں نہیں آ گیا، تی کیوں آیا، یہاں پہ دو کیوں آیا، دھن کیوں نہیں آ گیا، یہاں پہ با کیوں ہے، بن کیوں نہیں ہے یا بو کیوں نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میتھمیٹیکلی جب اس کا فارمولہ پتہ چلے گا تو پھر ہم جان پائیں گے۔ تو اس لیے میں اس کو ڈیٹیل میں سمجھانے لگا ہوں۔ تو اب آ جائیں اس کے ورڈ بائی ورڈ انالیسس پہ۔ تو ورڈ بائی ورڈ انالیسس میں دیکھیں، پہلا عربی کا لفظ ہے آپ کے پاس جملے میں ذہب، تو یہ ایک ورب ہے یعنی فعل ہے، فعل ماضی ہے۔ اب یہ پہچان کیسے ہوگی، وہ اس کے اعراب سے ہی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو جملے کی ابتدا کام کو ظاہر کر رہا ہے یہ پہلا ورڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے ہمارے پاس الولد، یہ اس کا فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، ڈوئر ہے، جو بھی ورڈ آپ یوز کر لیں۔ ووکیبلری میں اور ٹرمنالوجی میں بحث کی ضرورت نہیں ہے، عربی کا فاعل ہے، انگلش کا سبجیکٹ اور ڈوئر ہے، اردو میں بھی فاعل ہے، فارسی میں بھی۔ تو اب یہ مرفوع بالضم ہے، یہ جو ٹرمنالوجی ہے نا، یہ اگر آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ کا مائنڈ سٹرونگ ہے، ایزی لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو آپ یہی سمجھے کہ دمہ کا تو پتہ ہے آپ کو پیش کو کہتے ہیں، بی کا مطلب ہے ساتھ، مرفوع کا مطلب ہے حالت رفع میں یعنی نومینیٹو کیس ہے، تو مرفوع بالضم یعنی کہ اس پیش کے ساتھ یہ حالت رفع میں فاعل، تو کام کرنے والا ہمیشہ مرفوع آتا ہے۔ اب یہ ایک رول آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، رول نمبر 1 جو فعل ہے اس کا اعراب آئے گا
تو فائل ہمیشہ مرفوع آئے گا. الہ اس جملے میں حرف جر ہے، یہ ڈائریکشن ڈیسٹینیشن مارکر ہے، یعنی کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. الہ ایک اشارہ دیتا ہے، الہ البیت گھر کی طرف جا رہا تھا، تو یہ ڈائریکشن یا ڈیسٹینیشن مارکر کے طور پہ آیا ہے جملے میں. اب البیت یہ اسم مجرور ہے. اب یہ نام اس کو کیوں ملا؟ اس کی وجہ سے کہ حرف جر جب نون سے پہلے آ جائے تو یہ مجرور ہو جاتا ہے، یعنی زیر آ جاتی ہے. اگر تنوین والا ہو تو تن، اگر تو والا ہو تو تی. تو یہ حرف جر اس نے اسم مجرور کیا. اب یہ حرف مجرور جو ہے بالکسرہ ہے، تو اس لفظ سے بھی آپ کو ٹرمنالوجی سے نہیں ہونا چاہیے پرابلم. کسرہ کہتے ہیں زیر کو، بھی ایک حرف جر ہے، بالکسرہ یعنی حرف زیر کے ساتھ. یہ حرف مجرور ہے بالکسرہ. بیکاز اٹ فالوز، یعنی کہ جب بھی یہ حرف جر الہ لگے گا تو اسم مجرور ہو جائے گا. اب دیکھیں فل سینٹینس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ گرامیٹیکل انالیسس. پہلا ورڈ ذہبہ، فعل ماضی. اب یہ عربک کتابوں میں جس طریقے سے ہوتا ہے فعل ماضٍ، ٹھیک ہے، فعل ماضی مبنی علی الفتح، پاسٹ ٹینس ورب ہے، ٹھیک ہے. اب مبنی کا کیا مطلب ہے؟ مبنی کہتے ہیں فکس کو، یہ علی الفتح یعنی کہ زبر مفتوح، ٹھیک ہے. تو یہ زبر کے ساتھ فکس ہے فعل ماضی. تو چونکہ جملہ فعل سے شروع ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. ذہبہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح، جملہ فعلیہ ہے، یہاں تک پہچان لیا. دوسرا ورڈ ہے الولد، یہ فاعل مرفوع. عربی کی کتابوں میں اس طرح گرامیٹیکل انالیسس ہوتا ہے، اس کی نحوی تحلیل ایسے ہوتی ہے. تو میں اسی لیے اس کو ٹرائی لنگول کر کے بک لکھ رہا ہوں اور ویڈیوز بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. تو دیکھیں اس کی اب علامت اور رفع، یہ دیکھیں رفعہ، الدم الظاہرہ، یہ دو ورڈ ہے. یعنی کہ یہ جو ایک دال کے اوپر پیش ہے ظاہری طور پہ جو دم ہے، یہ اس کی رفع کی علامت ہے. تو فاعل ہمیشہ مرفوع آنا چاہیے، اور علامت الرفع اس کے اینڈ پہ دمہ ظاہرہ، ظاہری طور پہ پیش کی علامت ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ فاعل ہے چونکہ وہ مرفوع ہے. تو ذہبہ ایک فعل تھا ماضی کا، تو اس کا کرنے والا سبجیکٹ اور ڈوور کون ہوا؟ الولد. الہ تیسرا لفظ ہے جملے کا، یہ حرف جر ہے، تو اس کا آپ کو رول پتہ چل گیا. البیت یہ ایک ناؤن ہے، یہ اسم مجرور ہے بحرف الجر الہ. الہ کا جو حرف لگا تھا اس کی وجہ سے یہ اسم مجرور ہوا، اور اس کی علامت جر کیا ہے؟ جر ہو الکسرہ الظاہرہ. یہ دیکھیں تے کے نیچے جو ایک ظاہری طور پہ زیر لگی ہے، یہ علامت ہے. تو پورا جملہ آپ کے سامنے گرامیٹیکل انالیسس ہو کے ہمیں پتہ چل گیا. تو انشاءاللہ مزید مثالوں سے بھی ہم سیکھتے ہیں. ایگزامپل 2 پہ آ جائیں. سب سے پہلے اردو میں کہ استاد کلاس میں داخل ہوا. تو داخل ہوا کو پوائنٹ اس طرح سے ہائی لائٹ کرنے کا مطلب کہ آپ اگر اردو اسپیکر ہیں تو استاد کلاس میں داخل ہوا، آپ کو پتہ ماضی ہے، داخل ہو رہا تھا، داخل ہوگا، داخل ہو چکا تھا، داخل ہونا چاہتا تھا. تو ہم اردو اسپیکر ہے تو ہمیں اس کا پتہ ہے. انگلش بھی اگر آپ صحیح سے سیکھ چکے ہیں تو دا ٹیچر انٹرڈ. تو اب انٹرڈ جو اس کا ورڈ ہے تو فرسٹ فارم ہے اس کی انٹر، ٹھیک ہے، ای ڈی کا اضافہ. تو ورب کی جو فارم ہے ان کو آپ دیکھ لیں کہ کن کے آخر میں ای ڈی لگتا ہے اور کون سی دوسری طرح کی ہوتی ہیں سیکنڈ تھرڈ. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بھی ماضی کی بات ہے. لیکن عربی میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ سب سے پہلے ہم فعل کو دیکھیں گے اعراب کی مدد سے. داخلہ تو بتایا گیا ہے نا کہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح، یعنی اس کے آخر میں زبر ہے. تو داخلہ اس سے ہمیں پتہ چلا یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح، زبر پہ فکس ہے اس کا. اب ہم نے پچھلی مثال میں کیا سیکھا تھا کہ جو فاعل ہوگا وہ مرفوع ہوگا، اور علامت رفع کیا آئے گی؟ دمہ ظاہرہ. تو یہ دیکھیں ایک ظاہری طور پہ جو پیش ہے اینڈ پہ، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے، مرفوع ہے. تیسرا لفظ ہے اس کا فی. تو جو ہم پڑھ رہے ہیں پریپوزیشنز، پارٹ آف سپیچ میں پریپوزیشن میں ہم نے پڑھا فی، من، علی، الی. تو ان سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حرف جر ہے.
تو یہ جب ناؤن سے پہلے آ جائے تو اس ناؤن کو اسم مجرور کر دیتا ہے. تو دیکھیں الفصلی، تو یہ الفصلو تھا تو یہ بن گیا الفصلی. تو کسرہ ظاہرہ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اسم مجرور ہے. یہاں تک اب آپ کو گرامیٹیکل انالیسس پتہ چلا. مزید ایکسپلینیشن کے لیے ورڈ بائی ورڈ انالیسس دیکھیں. پہلا لفظ ہے داخلہ، تو یہ فتح ظاہرہ مبنی ہے، فعل ماضی، ٹھیک ہے، ایکشن ورب ہے انٹرڈ. دوسرا لفظ ہے المعلم، فاعل ہے، مرفوع بالضمہ جو کہ اس کی ظاہری پیش ہے آخری، اس کی وجہ سے مرفوع. یہ اس ایکشن کا ڈوئر ہے. حرف جر ہے فی، یہ پریپوزیشن ہے، انگلش میں ان کے لیے یوز ہوتا ہے اور اردو میں کے لیے. الفصلی یہ اس جملے میں اسم مجرور ہے. کس وجہ سے اسم مجرور ہوا؟ حرف جر کی وجہ سے، اور بالکسرہ یعنی اینڈ پہ جو زیر آئی اس کی وجہ سے یہ مجرور ہوا، بیکاز اٹ فالوز فی. اب اعراب کی طرف آ جائیں. دخلہ تو فعل ماض مبنی علی الفتح. تو جب بھی آپ ماضی کا فعل کہیں بھی دیکھیں گے تو اس کو آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہے، مبنی علی الفتح، یہ اس پہ زبر آنی چاہیے اینڈ پہ. فاعل کو ہمیشہ اینڈ پہ پیش آنی چاہیے. فاعل مرفوع و علامت رفعہ الضمہ ظاہرہ، اور پھر بچا فی، یہ حرف جر ہے، پرپوزیشن. اور الفصلی یہ اسم مجرور ہے، علامت اس کی جرا کسرہ یعنی کہ یہ جو زیر لگی ہے. تو میں نے اسی لیے یہ کتاب اور کورس اس طریقے سے بنایا ہے کہ جو اردو سپیکر ہیں، انگلش سپیکر ہیں، فارمولہ سمجھیں، کنسیپٹ کلیئر کریں. انشاءاللہ قرآن مجید، حدیث مبارکہ اور دیگر کتب اور اخبارات آپ ایسے پڑھیں گے جیسے اردو کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اب تیسری ایگزامپل پہ آ جائیں. لڑکی نے پانی پیا. پیا کے ورڈ کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ ہم اردو سپیکر ہیں، تو لڑکی پانی پی رہی ہے، لڑکی پانی پیے گی، لڑکی نے پانی پیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ماضی کی بات ہے. انگلش میں دا گرل ڈرینک، اب ڈرنک ڈرینک ڈرینک فارم ہے سیکنڈ، یہاں سے بھی پتہ چل گیا ماضی کی بات ہے. عربی میں کیسے جانیں گے؟ تو دیکھیں شہری باتی، ہمیں پتہ چل گیا کہ فعل ماضی ہے، فیمیل کی بات آ رہی ہے، یہاں پہ تا تانیسی لگی ہے، مونس کا تا، ادھر سے ہمیں پتہ چل گیا مونس واحد کی بات ہو رہی ہے. تو پھر فاعل کون ہے؟ البنتو. کیسے جانا؟ سابقہ دو مثالوں سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ضمہ ظاہرہ جو آئی ہے یہ فاعل ہے. الماء مفعول یعنی آبجیکٹ ہے. تو اس سے پہلے دو مثالوں میں آپ کو آبجیکٹ نہیں آیا تھا، اس میں صرف فعل، فاعل اور حرف جر تھا. اب اس میں مفعول بھی آ گیا. تو دیکھ لیں کہ مفعول کے بارے میں اعراب کے کیا رول ہے. ورڈ بائی ورڈ انالیسس پہ چلتے ہیں. شاربت ایک فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. تا جو ہے یہ تا تانیسی ہے. دیکھیں شاربت فعل ماضی، فعل پلس تاؤ تانیسی، تاؤ تانیس ملا کے شاربت بنا. یہ فعل ماضی فیمیل سنگل کے لیے، پاسٹ اینڈ ورب یوز فار فیمینن سبجیکٹ، ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہمارے پاس البنتو، مرفوع بالضمہ، فاعل ہے یہ، دا ڈوئر. الماء یہ دیکھیں مفعول بھی کہ دا آبجیکٹ جس پہ وہ ایکشن گزرا، تو منصوب بالفتح. تو مفعول بھی منصوب اور فاعل مرفوع بالضمہ، اور فعل ماضی یہ شاربت تا تانیسی ہے، ٹھیک ہے. مزید اعراب پہ آ جائیں. شاربت فعل ماض مبنی علی الفتح و تا تانیسی ساکن. اب فی میل کی جو مثالیں تھی اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ زبر کے ساتھ فکس آ رہے تھے، دارابا، خراجا، قاتالا، شاربا. جو بھی میل سنگل کے بارے میں فعل ماضی تھا تو مبنی علی الفتح تھا، تو یہ بھی مبنی علی الفتح ہے. لیکن اب چونکہ اس کی دیکھیں کہ اس کے ساتھ تا و تانیسی لگ گیا، مونس کی تا لگ گئی، تو یہ تا لگنے سے یہ ساکن آ رہا ہے، ٹھیک ہے. شاری بت، اب یہ جو تے ہے یہ تا و تانیسی ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے. یہ فعل ماضی ہے. البنتو اس کا فاعل ہے، اور فاعل آپ کو پتہ ہمیشہ مرفوع
بالضمہ ظاہرہ، تو یہ دیکھ لیں تاکہ اوپر جو پیش ہے یہ اس کے فائل ہونے کی علامت ہے۔ الماء اینڈ پہ یہ زبر دیکھ لیں، مفعول بھی منصوب بالفتح۔ تو اب ہمارے پاس فعلیہ جملے کی ساری چیزیں پوری ہوگی ان 3 مثالوں سے۔ کہ پہلی مثال میں دیکھیں فعل فاعل حرف جر، دوسری میں فعل فاعل حرف جر، اس میں فعل کی علامت مبنی علی الفتح، فاعل کی علامت مرفوع بالضمہ۔ اب مفعول بھی پہلی دفعہ آیا ہے تو اس کا رول ہمیں پتہ چل گیا، منصوب ہوگا بالفتح۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو جملہ فعلیہ کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے آئے گا فعل یعنی کہ کام، ٹھیک ہے، پھر آئے گا فاعل کرنے والا، ڈوئر، سبجیکٹ، پھر اگر مفعول بھی ہوا تو جس پہ کام ہوا وہ مفعول بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ فعل فاعل مفعول یعنی کہ ورب سبجیکٹ آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا جملہ فعلیہ کے بارے میں۔ تو جملہ فعلیہ کا بھی سٹرکچر پتہ چل گیا۔ اب انشاءاللہ جب ہم گرامیٹیکل انالائز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو کسی بھی موقع پہ ہمیں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو اس کتاب اور کورس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اردو انگلش سپیکرز کو بیسک ٹو ایڈوانس عربی سکھائی جائے۔ تو یہ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور خود بھی سیکھیں انشاءاللہ عز و جل۔